بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے تصور کے اوپر بات کریں گے کہ جس تصور کو اتنا زیادہ گلیمرائز کیا جا رہا ہے اور اس تصور کو اتنے دبیز پردوں کے اندر چھپا بھی دیا گیا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ وہ ہے کامیابی کا تصور۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ یہ وہ تصور ہے کہ آج کے نوجوان کو، آج کی ہماری یوتھ کو، آج کے ہمارے بچوں کو اس کامیابی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور یہ وہ پیلی ٹرک کی بتی ہے کہ جو کبھی بجھتی ہی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے کے اندر ڈپریشنز ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ایون کے خودکشیاں ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر کیا ہے کہ سوسائٹی کا تانا بانا بکھر رہا ہے۔ تو ہم نے آغاز میں جب ہم نے ویژنری وائسز کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ سے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے بات یہ کی تھی کہ دیکھیے، جو قریب چیز آپ کو ملے گی وہ ملے گی جو آسمان سے اللہ نزول کرتا ہے، جس بات کا، جسے ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جسے وحی کہتے ہیں، جسے جو پیغمبر لے کے آتا ہے، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے مختلف پیغمبروں کے اوپر جس کا نزول کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، دن ہو یا رات، 24 گھنٹے ایک انسان بالکل انتھک محنت کرے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا فقط ڈالرز کا نام ہے؟ کامیابی کس بلا کا نام ہے؟ کامیاب کون ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، دلچسپ موضوع ہے، آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی نصر اللہ بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت قسم کا، جامع قسم کا اور بڑا پیشنیٹ قسم کا آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے، اور یقیناً ظاہر ہے یہ اسٹوری آف ایوری پرسن ہے، ہر گھر کی سٹوری ہے، ہر پرسن کی سٹوری ہے، ہر گھر کی سٹوری ہے۔ اچھا، یہ نصر اللہ بھائی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم محض بازارو بات نہ کریں، ہلکی بات نہ کریں، سویپنگ ریمارکس نہ دیں، ہم یہ دیکھیں کہ بحیثیت پالیسی میکر ہم چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی، اور ہم نے جب یہ ہسٹوریکل ایسپیکٹ پہ بات کی ہے انسانوں کی، اور یہ جو ٹرانزیشن ہو رہا ہے جس میں ایک سپر طاقت نے چھوڑا، دوسری نے پکڑا اور تیسری آئی، اس پورے کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جو ہونے کے ہو رہے ہیں۔ نصر اللہ بھائی، یہ جو کامیابی والا آپ نے ذکر کیا ہے اور کامیابی کی ہائپ آپ نے دی ہے، اچھا، اس کو تھوڑا سا، چونکہ ہمارے جو آڈینس ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور کسی نہ کسی طرح وہ ایکٹیولی انوالو ہیں مختلف کاموں میں، دے آر ایکٹیو ممبر آف دیئر سوسائٹی، ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہیں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، دنیا بھر میں جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو 19ویں صدی ہے نا نصر اللہ بھائی، 19ویں صدی میں ایک ایسا ٹرانزیشنل فیز ہے جس سے انسان گزرا ہے، جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، تو اس دور میں انسان کو بہت ساری چیزیں اچانک ملنا شروع ہو گئیں، اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو گیا، مشین آ گئی، مشین نے ریپلیس کیا انسان کو، انسان نے گاؤں چھوڑ کر شہروں کو آباد کیا، زمینوں کو چھوڑ کر فیکٹریوں کو چلانا شروع کیا، سٹیم انجن آ گیا جس کے بارے میں پیسکل نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس نے پرانے دور کی جو سویلائزیشن تھی، جو پہلے ترقی یافتہ تھی بہت، ان سے ہماری سویلائزیشن کو آگے بڑھانے کا جو ایک بینچ مارک ہے وہ سٹیم انجن ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشنل سی بات ہم تھوڑی سی اس کو ریفرنس سے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جب آپ داخل ہوئے انڈسٹریل فیز میں اور دنیا آپ کے سامنے کھلی ہے، تو ہم نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ ایک آرگنائزیشن یا مینجمنٹ ایک ٹیکنالوجی کے طور پر ابھر کے سامنے آئی۔ اچھا، اس دور میں نصر اللہ بھائی صرف یہ نہیں ہوا کہ مشین بنی ہے، لوہے نے میکینیکلی یا فزیکلی چیزوں کو جو ہے نا وہ کیا ہے، بلکہ کانسیپٹ بھی ایوالو ہوئے ہیں، ایسے گیجٹس بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے انسان کو نئی سوچ دی ہے، جس کے نتیجے میں 1 اور 1 11 ہو گئے، 2 نہیں تھے، یہ کانسیپٹ دیا ہے، 80-20 کا رول دیا، یعنی انسان کی ذہن جو اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا کہ اس نے چیزوں کو میٹا فزیکلی بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس پورے دور میں نصر اللہ بھائی، اب آپ یہاں پر ہم تھوڑا سا پولیٹیکل ایسپیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس کام کا، کہ جب یہ انڈسٹریلائزیشن کا دور ہو گیا تو انسانوں کو سکھایا جاتا تھا، آپ سیکھیں گے تو آپ کو فیکٹری چلانا آئے گی، آپ رہیں گے تو آپ کو رہنا آئے گا، آپ کو سوسائٹی میں رہنا سب کچھ سکھایا گیا۔ تو یہ جو دور تھا اس کو کہتے ہیں ڈسپلنری دور۔
اچھا یہی دور ہے جس میں ہماری آرگنائزیشنز کی بھی ایوولوشن ہوئی ہے, ہم نے بھی اسی دور میں آنکھیں کھولی ہے نا رسول بھائی. تو ڈسپلن دور میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسپلن سکھائے جاتے ہیں, سمجھائے جاتے ہیں کہ آپ کریں یہ. رسول اللہ بھائی اگر آپ آج MBA کے لیے تیاری کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے, اور آپ کریں, اور آپ کو یہ والی سکل سیکھنی چاہیے, آپ یہ کریں گے. اچھا اب یہ جو ڈسپلنری سوسائٹی تھی اس میں ایک انویزیبل سا لاٹھی یا کوڑا پیچھے تھا جو آپ کو ہنکاتا تھا, اور آپ اس کے اندر پھر کام کرتے تھے. ایسے ہی رسول اللہ ہوا یہ کہ جب 21ویں صدی شامل ہوئی نا, تو اب جو لوگ یہ کام چلا رہے ہیں, ایک کتاب لکھی گئی 84 میں بگ بردر کے نام سے, ایک ناول ہے جو لکھا گیا. اس ناول کے اندر یہ کہا گیا کہ کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہے, واچ کر رہا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ بندہ یہ کام کر رہا ہوتا نا, پیسے تو مجھے آ رہے ہیں لیکن مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ صبح 9 بجے پہنچنا ہے, 5 بجے تک جاب دینی ہے, 6 بجے مجھے یہ کرنا ہے, تو یہ کام جو ہے نا وہ میرا آگے بڑھے گا. لیکن پھر ایسا ایسا یہ نصر اللہ بھائی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے نا وہ چینج کر دیا جائے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ فلسفیکلی پھر یہ کی گئی, اور اس فلسفی کو یہ ساؤتھ کوریا کا ایک فلسفر ہے بیونگ چل ہان, اس نے یہ بات بتائی کہ آج کے دور میں ہم ایک پرزنر آف اچیومنٹ کی کنفائنمنٹ میں زندگی گزارے ہیں. اب ہم سیلف موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں, ہم سیلف ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, ہم سیلف لرنر بن گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ فرق کیا آیا, جو پچھلی سوسائٹی تھی اس میں مشیل فوکو نامی فلسفر تھا جس نے یہ ڈسپلنری پوری سوسائٹی کی مینٹالٹی پیدا کی اور لوگوں کو اس نے اس فلسفی کی طرف چلایا. اب اس پہ اس نے یہ کہا کہ اب جس دور میں ہم آئے ہیں یہ کین کی سوسائٹی ہے, میں کر سکتا ہوں. یس تم کر سکتے ہو, تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے, تم کر سکتے ہو. سکسس سٹوری دیکھو, تم پہلے ایک کسان تھے, پھر تم آگے بڑھے, اب تم بلینر ہو گئے ہو. یہ سٹوریاں دکھا کر, موٹیویشنل تقریریں کر کے انسانوں کو ایک ایسے ٹراما میں ڈال دیا نصر اللہ بھائی کہ یہ انسانی فطرت سے ٹکراؤ ہے. انسان کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, مطلب ان معنوں میں کامیابی جو کامیابی انہوں نے ہمیں سکھائی ہے, اور یہ کامیابی وہ کیپٹلزم کی سپورٹ کرنا یا اس کو پروموٹ کرنا یا اس کو لے کر چلنا, یہ پوری جو ایک فضا جو ہے وہ کریٹ کی گئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا نصر اللہ بھائی کہ پولیٹکس کی بھی شکلیں بدل گئی. بایو پولیٹکس تھی, مجھے طاقتور ہونا چاہیے, مجھے باصلاحیت ہونا چاہیے, مجھے اتنے قد کاٹ کا ہونا چاہیے. یہ ڈسپلنری سوسائٹی میں پولیس میں آپ جائیں گے تو 6 فٹ کا 5 فٹ کا قد ہوگا, فوج میں آپ جائیں گے باڈی ایسی ہونی چاہیے, پاؤں. یہ ڈسپلنری سوسائٹی کے گیجٹس تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہر آدمی چونکہ ایک سائیکو پولیٹکس میں داخل ہو گیا ہے, اب اس کی نفسیات کو آپ نے کیپچر کر لیا ہے. تو آج کا انسان کیا کرتا ہے, وہ گناہوں پر نہیں ڈرتا, وہ نیگیٹو تھاٹس پہ ڈرتا ہے, اور نیگیٹو تھاٹس کو ایلیمینیٹ کرتے پازیٹیو تھاٹس کو اتنا زیادہ اس کی بمبارڈمنٹ کی گئی ہے, اس کا فلڈ آیا ہے کہ انسان, آج کا انسان ان بیماریوں سے نہیں مر رہا. آج سائیکو جو ڈیزیزز ہیں وہ انسان کو گھیر چکی ہیں, OCDs گھیر چکی ہیں, ڈپریشن گھیر چکا ہے. تو ایک ٹرانزیشنل پورا جو ہے نا وہ 21ویں صدی میں یہ ہو گیا ہے, اور اس کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ یس یو کین ڈو, اور ہر آدمی کسی نہ کسی کامیابی کو کامیابی سمجھ کے اپنے جینے کے انداز کو یا اپنی جینے کے جواز کو یا اپنے آپ کو زندہ رہنے کی کا ایک بہانہ دے رہا ہے. یہ ایک ڈائلیما ہے جس میں آج کا جو ہے انسان پھنس گیا ہے. تو ہم نے جو سفر کیا ہے وہ سفر پہلے بھی تھکا رہا تھا, وہ سفر اب بھی تھکا رہا ہے. یہ جو پچھلی کچھ صدیاں نوید صاحب گزری ہیں, ان صدیوں میں ہماری بالخصوص یوتھ کو جو کامیابی کے درس دیے گئے, اور جو سیشنز ہوئے, اور جو موٹیویشنل سپیکرز نے لوگوں کے اندر ایک آرٹیفیشل ہوا بھری, اور یہ راتوں رات امیر ہونے کا جو خواب دکھا کے لوگوں کے معدے خراب کیے گئے, اس کا نتیجہ کیا ہوا نبی صاحب کہ پوری سوسائٹی ایک ڈپریشن میں چلی گئی. تو کیا صرف ڈالرز ہی کامیابی کی علامت ہے؟ کیا صرف آپ کے نیچے بڑی گاڑی ہی کامیابی کی علامت ہے؟ کیا آپ کا فارم ہاؤس ہی کامیابی کی علامت ہے؟ کیا یہی کامیابیاں ہیں جن کو سمیٹیں گے آپ تو آپ دنیا میں کامیاب کہلائیں گے؟ یہ اصل میں وہ مائنڈ سیٹ ہے نوید صاحب جو بنایا گیا, اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ اس کے نتیجے کے اندر پھر تمیز مٹنی شروع ہو گئی نوید صاحب. اب حلال اور حرام نہیں ہے, اب کیا ہے, آپ کو وہاں پہنچنا ہے, بائی ہک اور بائی کروک, آپ کو یہاں پہنچنا ہے.
اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، آپ لاکھوں لوگوں کو بلڈوز کر کے پہنچیں گے، کسی کا حق مارا جاتا ہے تو مارا جائے، آپ پہنچیں گے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ وہ مائنڈ سیٹ کہ پچھلے عرصے کے اندر جو بنا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ ڈپریشن نکلا، اس کا نتیجہ انریسٹ نکلا کہ سوسائٹی کے تانے بانے بکھرنے شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا گیا کہ جس کے اندر اب صبر نہیں ہے، جس کے اندر بات سننے کا یارہ نہیں ہے، جس کے اندر ایک عجیب سی اس کی نفسیات ہے جو ڈیولپ کر دی گئی ہے، اور سنا کے بتا کے ایسا چیزیں کریٹ کر دی گئی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر کامیابی کا جو تصور ہے، اوریجنل جو کانسیپٹ ہے کامیابی کا، وہی دھندلا دیا گیا نبی صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر بالخصوص کامیاب کون ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، تصور کامیابی کا کیا ہے۔ اگر دنیا کے ہم نے آغاز میں نبی صاحب کو یاد ہوگا 2024 کیسا رہا، ہم نے ایک پروم کیا تھا، دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے 4 ارب آبادی وہ ہے جس کو ساری سہولیات میسر نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 4 ارب تو ناکام ٹھہرے، یہ تو خودکشی کر لینا جی۔ اس لیے اس تصور کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، ایک اچھا انسان ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کامیابی کے تصور کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تصور کو الائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اوپر نیلی چھت والا بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہو از سکسیسفل، کامیاب کون ہے، دنیا میں بھی کامیاب کون ہے اور آخرت میں الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے۔ دیکھیں دنیا تو آپ نے گزار لی، جیسی بھی گزر گئی نویس صاحب گزر گئی، اچھی گزری الحمدللہ۔ وہ سب کچھ جو ہمیں ڈریم کروایا گیا وہ اگر نہیں بھی ملی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بہرحال کیا ہے، اینڈ ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے آپ نے، آپ کی منزل کہاں کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو پچھلے عرصے کے اندر نبی صاحب نہیں دیا گیا ہماری یوتھ کو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمبلنس بھی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اور وہی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں ایک ایسا ڈائلیما کہ جس کے اندر ہماری نوجوان نسل کو دنیا بھر کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ گلیمرائزیشن کا دور ہے، اور ایسے گلیمرائز کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، ایسی ایڈز چلائی جاتی ہیں کہ انسان اس کے اندر بالکل انڈلج ہو جاتا ہے، اس کے اندر کھو جاتا ہے اس دنیا کے اندر۔ وہ آرٹیفیشل سی دنیا ہوتی ہے، جینوئن دنیا نہیں ہوتی۔ اور جب وہ جینوئن دنیا کے اندر آتا ہے تو اب اس کے اندر وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہاں سے پھر اس کو ڈپریشن اور دیگر چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر وہ جو انفیئر مینز ہیں ان کو بھی استعمال کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس نے پہنچنا وہاں کے اوپر ہے، وہ جو وہاں میں نے پہنچنا ہے۔ اب کیسے پہنچنا ہے؟ اب یہ چونکہ میرے اندر وہ ہوا آپ نے بھر دی تو میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب میں انفیئر مینز ہوں، فیئر مینز ہوں، کیسے جاؤں گا، کیا کروں گا؟ اب میں اکھاڑ پچھاڑ کر کے چنگھاڑتا ہوا وہاں پہ جاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوگی، اس وقت وہ تباہی سوسائٹی کے اندر ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو الٹیمیٹ سکسیس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے، اور وہ وہیں سے آپ کو لائٹ ملے گی جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور دنیا کو انہوں نے کہا تھا کہ اصل کامیابی یہی ہے، دنیا ملنی چاہیے، لازماً ملنی چاہیے، اور ملے گی انشاءاللہ العزیز، دنیا بھی ملے گی، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف الٹیمیٹ سکسیس۔ تو یہ آج کا ایک ڈائلیما ہے جس کی طرف ہمیں لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ جی، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ اچھا نصر اللہ بھائی، اس موقع پر ایک تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بات کا ایک ادراک کرتا ہوں، یا اس پہ اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ دیکھیں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئیڈیالوجیکل کہلاتے ہیں، جنہوں نے ایک آئیڈیالوجی کو پکڑا ہے اور وہ اس کے ریفرنس سے معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں، اور وہ اس آئیڈیالوجی کی پالیٹکس کرتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کے گن گاتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو جیتے ہیں، اس آئیڈیالوجی میں رہتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات نصر اللہ بھائی جاننے سے قاصر ہوں ان 2 ایسپیکٹ میں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ دیکھیں، جب رشیا کا فال ہوا اس وقت بھی،
ایک سماجیت کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے افریط کی صورت میں پوری دنیا میں مارک کیا گیا اور لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا، پولیٹیکل چیزوں سے دور کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک ایجنڈا ہے پولیٹیکل. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے نصر اللہ بھائی کہ جب آپ ایک ایسے دور میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب کوئی بگ باس نہیں ہوگا، یہ خود اپنے بگ باس ہوں گے اور خود اپنی روز کی کارکردگی ہمیں پیش کریں گے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دنیا میں جتنی بھی سائٹس ہیں ان کا دیا تو وہ 8 ارب اگر آبادی ہے تو اس سے زیادہ ارب لوگ جو ہیں وہ انگیج ہیں، ایک ایک دو دو، یعنی میں ایک میں بھی ہوں، فیس بک میں بھی ہوں اور میں انسٹا میں بھی ہوں. تو اس طرح دیکھا جائے تو میں 2 جگہ کاؤنٹ ہو رہا ہوں. تو دنیا کو کنٹرول کیا گیا ان لوگوں نے. لیکن جو ایجنڈا سیٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے ہاں بھی ایسا ہوا نصر اللہ بھائی کہ ایک ٹرینڈ چلا موٹیویشنل اسپیکر کا. لیٹس گو. اچھا، موٹیویشنل اسپیکر کی اس بات کو پروف کیسے کریں گے کہ کامیابی تو وہ ہے ہی نہیں جو اللہ نہ دے. بالکل ٹھیک. کامیابی وہ ہے ہی نہیں جو دلوں کو سکون نہ دے. کامیابی وہ ہے ہی نہیں جو آپ کو اللہ کی طرف نہ لے جائے. اور کہا گیا ہے کہ ذکر کے بغیر دلوں کو قرار ہی نہیں ملتا. اچھا، اس پورے انوائرمنٹ میں آئیڈیالوجیکل لوگوں نے بھی انہی چیزوں کو ٹو کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چوائس نہیں ہے کسی کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کوئی سیف ہیون نہیں ہے کسی جگہ پر بھی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے رک سکے. اچھا، پھر دوسرا یہ ہوا کہ انجوائمنٹ، خوشی حاصل کرنی ہے میں نے. اچھا، خوشی بھی میں نے وہ حاصل کرنی ہے جو نتھیا گلی کی فلاں جو میں نے سین جو ہے وہ فلاں انفلوئنسر نے اپنی جو ڈی پی ہے اس پہ پوسٹ کیا تھا، میں نے اس جگہ پر پہنچنا ہے. اچھا، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جو پورے راستے کا ایک انجوائمنٹ ہے، اللہ کی قدرت دیکھنا، راستے کے اندر اس کے پیج در راستے دیکھنا، پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، کبھی آپ اس سے گزر رہے ہیں، اس سب سے آپ نے انجوائے نہیں کیا. اب آپ اس جگہ پر کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پر آج برف پڑی ہوئی اور آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ خوشی ملے گی جو وہ بندے نے بتائی ہے یا انسٹاگرامر خوشی ہے، یہ جو پورا کانسیپٹ ہے یہ سوسائٹی کو تیزی سے ڈائلیوٹ کر رہا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ میں نے درس کیا دینا ہے، میں نے لیکچر کیا دینا ہے، میں نے لانا کہاں ہے. یہ پولیٹیکل ایجنڈا سیٹنگ ہے ساری. مجھے ایسے ورکر چاہیے جو سیلف موٹیویٹڈ ہوں. مجھے ایسے ورکر چاہیے کہ جو خود ایک منزل پہ جانا چاہتے ہوں. میں خود سیلف موٹیویٹڈ ہوں، لیکن کیا میں سیلف موٹیویٹڈ قرآن پڑھنے میں ہوں؟ کیا میں سیلف موٹیویٹڈ نمازیں ریگولر کرنے میں ہوں؟ کیا میں سیلف موٹیویٹڈ اپنے اذکار کو ایک لیول پر لے جانے میں ہوں؟ یہ بھی ہم شاید کر رہے ہیں. لیکن ایز اے ہول وہی انفلوئنسر جو زیادہ طاقتور ہے، زیادہ دیکھا جاتا ہے، زیادہ ریچ ہے، اس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیلیما ہے جس کا ہم شکار ہوئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو پالیسی کے ریفرنس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہر جو ٹرینڈ کامیابی دے رہا ہو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. الٹیمیٹلی وہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے خود آپ کے پاؤں کا پھندا بن جائے گا اور شاید ایسا ہو کہ وہ آپ کے لیے آخرت میں جواب دہی کا بھی باعث بن جائے. تو اس پہلو کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ناظرین، سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ہم نے آج اس سلگتے ہوئے موضوع کو چھیڑا ہے اور ہم نے ہلکی سی گفتگو اس کے اوپر کی ہے. ہم اس کو ڈیٹیل آپ کے ساتھ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر بات چیت کریں گے اور اس کے بہت سارے ایسے پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں گے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اس راستے کے اوپر ڈالا جا سکے جو اصل کامیابی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور یہ جو سارے کا سارا ایک پولیوٹڈ ماحول ہے، اس پولیوٹڈ ماحول کو کیسے ایک سیکرڈ اور جو ریویلڈ نالج ہے اس کے ذریعے سے کیسے ان روحوں کو کنٹینٹ دیا جا سکتا ہے، ان روحوں کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ جو آج کا بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس رب سے جڑیں گے نا نبی صاحب، یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ چارجر کو لگا دیتے ہیں تو بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کا کنیکشن آپ کے رب سے مل جائے گا تو آپ جہاں بھی پہنچنا چاہیں، آپ 7ویں آسمان پہ بھی پہنچنا چاہیں تو آپ کے اندر کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ آپ کی روح پیاسی رہ جائے گی. نہیں، آپ پہنچیں گے انتہائی اطمینان کے ساتھ. آپ کی آنکھوں میں کامیابی کا وہ تصور نہیں ہوگا جو دنیا دے گی. تو اس لیے یہ وہ اہم ٹاپک ہے جو اس وقت انتہائی ضروری ہے. اور بہت سارے لوگوں نے، نوجوانوں نے ہم سے کہا
کہ اس موضوع کے اوپر آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں. آج ہم نے ایک ہلکا سا گلمپس دیا ہے, آنے والے 2 4 5 ایپیسوڈز اس کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, جڑے رہیے. اور ایک بات نویس صاحب میں آپ کے ریفرنس سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لائک نہیں کرتے, آگے نہیں پھیلاتے, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مطلب دیکھیں سادہ سی بات ہے, دیکھیے آپ ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں یار بھائی, تو اب آپ کو اچھا لگا جہاں پہ یہ وار ہے بنیادی طور پر. میں اس ریفرنس سے نوید صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے سر, یہ مت سمجھیے کہ می اینڈ نوید انور وی آر ناٹ یوٹیوبرس. بالکل ایگزیکٹلی نوید صاحب, اور ہم یہاں اس ریفرنس سے نہیں بیٹھے جس ریفرنس سے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں آپ کا وہ والا لائک نہیں چاہیے. ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو پینیٹریٹ کرنا ہے, ہم نے انفلوئنس کرنا ہے سوسائٹی کو ڈفرینٹ ریفرنس کے ساتھ. ہمیں آپ کا تعاون چاہیے اور آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا اگر اس جنگ کے اندر آپ نے کوئی رول پلے کرنا ہے. اور ہر دنیا کے اندر جو جنگ لڑی ہے اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور آج کے ڈائنامکس یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور جب کوئی چیز آپ کے پاس آئے تو لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ چیز جانی چاہیے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو چیز آئے اس کو لازماً لائک کریں, شیئر کریں, آگے بھیجیں, کنیکٹ ہوتے چلے جائیں, نیٹ ورک بناتے چلے جائیں, اتنا بڑا نیٹ ورک بنا دیں کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیں انشاءاللہ.